السلام علیکم فرینڈس، کیا حال چال ہے؟ آئی ہوپ یو آر گوئنگ ویل ود یور پریپریشن اینڈ ٹو میک یور پریپریشن فیز ایزیئر فار یو آل آئی ہیو کم ود اے نیو ویڈیو دیٹ وڈ کور اسلامک اسٹڈیز پورشن. Friends, as your exams are around the corner, so I have a very important lesson today and this is general knowledge base. اوکے فرینڈس، جی کے کے اندر جیسے کہ کل ہم نے جو ہے کافی جو ڈائمینشنز کور کی تھیں. اس کے اندر خاص طور پہ سیرت نبوی تھی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے جو فیمس ایم سی کیوز تھے ریلیٹڈ ٹو ارکان اسلام اور عقائد کے ارد گرد. تو اب جو ہے آج جو ہم کریں گے وہ جس میں مین ایجنڈا ہمارا ہوگا، جتنے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بھی ٹاپک ہے، چاہے وہ ارکان اسلام ہے، چاہے پروفٹس کا ذکر ہے، چاہے وہ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، ان کا جو اتھینٹیسٹی قرآن سے ملتی ہے نا، وہ ہم نے دیکھنی ہے. اور یہ سارے ایم سی کیوز جو ہے نا، یہ قرآن پاک سے لنک کیے ہوئے ہیں. تو جتنی بھی امپورٹنٹ سوراز ہیں، جتنی بھی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں اور پروفٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایونٹس قرآن پاک میں ڈسکس کیا ہوا جو پیپر میں بہت آتا ہے، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم کریں گے خلفۂ راشدین، اور خلفۂ راشدین سے پہلے ہم پروفٹس جو ہیں، جتنے بھی پروفٹ قرآن مجید میں ہیں، ان سب کے بارے میں ہم تفصیلی پڑھیں گے. آپ لوگوں نے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. لیٹس اسٹارٹ. اچھا، جو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ سے ڈسکس کر لوں. وہ یہ ہے کہ رمضان کے جو یہ منتھ ہے نا، اس میں ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایونٹ آیا تھا، اور وہ تھا فتح مکہ. تو فتح مکہ جو تھا وہ 20 رمضان کو جو ایونٹ ہوا تھا، اس وقت 8 ہجری تھی. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فتح مکہ کیا نا، اس وقت جو فلیگ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا فتح کی وجہ کے لیے، وہ تھا یلو اور وائٹ اور یلو فلیگ کا کلر تھا. اور اس کے علاوہ جو سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اس وقت فتح مکہ کرنے کے بعد، وہ سورہ فاتحہ تھی. اور اس کے علاوہ جو اس وقت جو ان کا بیٹھنے کا ایک پوزیشن تھی، جہاں پہ لوکیشن تھی، وہ تھی ابو سفیان کا گھر. اور ابو سفیان کے گھر مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھیں، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، ان کی وہ وہاں پہ رہائش تھی. اس کے علاوہ 15 ڈیز کا سٹے کیا تھا مکہ کنکس کرنے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن سٹے کیا تھا مکہ میں. اور حضرت عباس جو تھے وہ میڈیٹر تھے کن کے درمیان؟ قریش اور مسلمز کے درمیان. اور مسلمز کی 10,000 جو ہے نا آرمی تھی فتح مکہ کے لیے. بہت بڑا ہجوم تھا. اس کے علاوہ 360 آئیڈلز تھے خانہ کعبہ کے اندر. جب فتح مکہ کے لیے مسلمز گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سپرویژن میں، تو 360 جو وہاں پہ بت تھے خانہ کعبہ کے اندر. اور جو خانہ کعبہ کی چابیاں جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے حوالے کی تھیں، وہ تھے عثمان ابن طلحہ. اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتا ہوتا ہے کہ جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں، اور وہ جو کب ہوئی تھی، وہ 6 ہجری کو ہوئی تھی. وہ ٹریٹی کو وائلیٹ کیا تھا کس نے؟ وہ بنو بکر نے. بنو بکر جو قبیلہ تھا، اس نے بنو خزیع پہ اٹیک کر دیا تھا. اور اس وقت جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ مسلمز اور یہ قریش کی آپس میں دوبارہ سے جو ہے لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں اس نتیجے میں. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے صحیح جو ہے. یہ جب لوگ عمرہ یا حج کرتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد، مقام ابراہیم کے ہونے کے بعد جب صحیح میں جاتے ہیں، صحیح بیسیکلی ایک وہ راستہ ہے 2 پہاڑیوں کے درمیان. صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان وہ راستہ ہے. جب کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے تو 7 چکر جو لگاتا ہے، وہ 7 ٹائم جو رننگ کرتا ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان. یہ خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہی بنی ہوئی ہے صحیح. اور طواف وداع کیا ہوتا ہے؟ طواف وداع کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ طواف آف خانہ کعبہ. ٹھیک ہے، یہ واجب ہوتا ہے آخری طواف. اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم قرآن پاک کے اوپر. جو قرآن پاک میں جو پہلی سورت آیت جو ہے آیت نازل ہوئی تھی، وہ بیسیکلی وحی کے ذریعے آئی تھی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے.
اور اس کے علاوہ جو پہلی وحی مکہ میں نازل ہوئی تھی وہ 17 رمضان کو نازل ہوئی تھی. 17 رمضان اب غزوہ بدر کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے اور پہلی وحی بھی نازل ہوئی تھی. اور یہ جو ہے نا اس میں 5 آیات سورہ کون سی صورت کی ہے جی؟ سورۃ العلق کی. اور غار ہیرا میں جو ہے نا 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس کے بعد یہ لکھنے والے کون تھے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ وحی نازل ہوئی؟ تو یہ وحی لکھی تھی حضرت زید بن ثابت نے. حضرت زید بن ثابت بڑے امپورٹنٹ ایک پرسنالٹی ہیں صحابہ کرام میں. ان کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی اور ان کا بڑا ابھی آگے ذکر ہے، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. آگے ہم نے عشرہ مبشرہ جو ہے وہ صحابہ کو بھی دیکھنا ہے. تو اس کے علاوہ جو لاسٹ ریویلیشن تھی، آخری وحی جو 3 ربیع الاول کو نازل ہوئی تھی، وہ جو تھی وہ ابی بن کعب نے جو ہے وہ لکھی تھی. ابی بن کعب نے آخری وحی جو ہے وہ لکھی تھی. اور اس کے علاوہ جو فرسٹ تھی وہ آپ کو بتایا سورہ العلق ہے، اور سیکنڈ جو تھی وہ المدثر ہے، اور جو تھرڈ ہے وہ المزمل ہے، اور جو آخری ہے سورۃ النصر ہے. تو کیا تھی؟ پہلی صورت کون سی تھی؟ سورۃ العلق. دوسری صورت مدثر. تیسری صورت مزمل. لاسٹ جو ہے وہ سورۃ نصر. اچھا، اس کے علاوہ جو پہلی سورہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اس کا نام ہے سورۃ فاتحہ. اور آپ کو پتہ ہے سورۃ فاتحہ جو ہے یہ اس سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے قرآن مجید کا، اور یہ دروازہ کہلاتی ہے سورت. اور اس کے علاوہ جو اس کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتا ہے کہ کون سی وہ پہلی صورت ہے جو کمپلیشن وائز پوری نازل ہوئی تھی؟ سورۃ فاتحہ. اور لاسٹ سورہ جو پوری کی پوری نازل ہوئی تھی اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الناس. تو یہ تو کلیئر ہے، پہلی سورۃ اخلاص ہے، سورۃ فاتحہ ہے، اور آخری سورۃ ناس ہے. تو یہ پوری کی پوری نازل ہوئی تھی. اچھا، اس کے علاوہ یہ ایم سی کیوز بنتا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا زیادہ تر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس وقت نازل ہوا کرتا تھا؟ یہ رات کے ٹائم پہ نازل ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتا ہے کہ سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ بقرہ. اور یہ کتنی آیات ہیں؟ 286 آیات ہیں، اور 286 آیات ہیں. اور سورۃ بقرہ مکی ہے سورت یا مدنی؟ تو یہ سورت مدنی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بڑی صورت ہے سورۃ العمران. اب ہم نے آگے جا کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سورۃ العمران میں کس چیز کا ذکر ہے، سورۃ بقرہ میں کس چیز کا ذکر ہے، تاکہ جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی ویسے تو ایز اے مسلم ہم سب کو ویسے ہی بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جو ہے قرآن مجید میں کون سی صورت میں کس چیز کا ذکر ہے، لیکن آج ہم پھر جو ہے نا ریوائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ کمپلیٹ مدنی سورہ کون سی تھی؟ وہ سورۃ بقرہ ہے. اور مکی سورت کتنی ہے؟ 2/3 آف قرآن ہے. مکی سورت جو ہے نا وہ 2/3 ہے، اور مدنی سورت جو ہے نا 1/3 ہے. تو اب جو مدنی سورت ٹوٹل کتنی ہو جاتی ہیں؟ یہ آلموسٹ ہمارے پاس ٹوٹل سورات جو ہیں وہ 114 ہے، جس میں 86 جو ہے یہ مکی ہیں، اور 28 جو ہے نا مدنی ہے. مدنی تھوڑی ہیں، مکی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ایک فیمس ایم سی کیوز بنتا ہے کہ کون سی صورت کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں آتی؟ تو سورت. اچھا فرینڈز، اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے قرآن مجید کے اندر نا کچھ بڑی ٹرمز، بڑی کلیئر ٹرمز جو ہیں، خاص طور پہ کتنے پرسنالٹیز کا قرآن مجید میں ذکر ہے، کتنے پروفٹس کا ذکر ہے. تو اس میں جو سب سے پہلا ہے کہ کتنی پرسنالٹیز کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تو اس میں ٹوٹل 9 پرسنالٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ کہ کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے، کتنے پیغمبر جو ہے سورات جو ہیں وہ قرآن مجید میں پیغمبروں کے نام پہ ہیں، تو وہ 6 ہیں، 6. اور اس کے علاوہ کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ کتنی سورات ہیں جو اینیملز کے نام سے ہیں. یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ اینیملز کے نیم کی بھی سورات ہیں، وہ 4 ہیں ٹوٹل نا. 6 پروفٹس کے نیم کی ہیں، وہ میں نے کل بھی نیم دیا تھا، بتایا تھا، محمد، بنی اسرائیل، سورہ ہود، سورہ یوسف. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ کتنی مساجد کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، تو جو مساجد ہے ٹوٹل 4. کون کون سی؟ مسجد زرار، اس کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسجد حرام، اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ اور مسجد قباء. مسجد اقصیٰ جو ہے یروشلم میں ہے، مسجد قباء جو ہے وہ مدینہ میں ہے، اور مسجد الحرام جو ہے
اچھا، ایک بڑا فیمس ایم سی کیوز بنتا ہے کہ ختم نبوت کا قرآن مجید میں کتنی دفعہ ذکر ہے، تو وہ 99 ٹائمز ذکر ہے۔ اور ختم نبوت کے علاوہ ایک ایم سی کیوز بنتا ہے کہ نماز کا قرآن مجید میں کتنی بار احکام ہے، کہ حکم کتنی دفعہ، 700 دفعہ، 700 ٹائمز قرآن مجید میں نماز کی پابندی کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ 32 دفعہ، 32 ٹائمز، اور دونوں کا، زکوٰۃ اور نماز، ان دونوں کا جو ذکر ہے اکٹھا وہ کتنی دفعہ، 82 ٹائمز۔ کلمہ طیبہ اکثر لوگ کہتے ہیں، بڑے عجیب لوگ بھی ہوتے ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تو کلمہ طیبہ جو ہے یہ 2 دفعہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ بڑا ہی فیمس ایم سی کیوز ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ فیکٹس پڑھ رہے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے کہ ان کے ریفرنس کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ اتنی دفعہ نازل ہوا ہے۔ اب میں پن پوائنٹ بھی کر دوں گا جہاں پہ مجھے لگا کہ کوئی چیز جو ہے کسی نے اگر پڑھنی ہے تو۔ اچھا، اس کے علاوہ نیم آف محمد کتنی دفعہ مینشن ہے، تو 4 ٹائمز۔ اچھا، جو ٹوٹل پروفٹس ہیں وہ 6 جن کے نام پہ سوراز ہیں، اور سوراز جن کے نام پہ، اور محمد کا جو نام ہے قرآن مجید میں 4 ٹائمز آیا ہے۔ اس کے علاوہ جبریل جو فرشتے تھے، جو عظیم فرشتے تھے اور جن کا کام ہے اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا، نبی تک پہنچانا، وہ ان کا ذکر کتنی دفعہ ہے، وہ 3 ٹائمز۔ اور جنت جس پہ اکثر لوگ جو ایتھسٹ ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ جنت کسی نے دیکھی ہے، سنی ہے، تو قرآن مجید میں جنت کا جو ذکر ہے یہ کتنی دفعہ ہے، یہ 150 ٹائمز آیا ہے۔ 700 ٹائم نماز کا، اور یہ جو ہے 150 ٹائم جو ہے وہ پیراڈائز کا، جنت کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ غزوات کتنے قرآن مجید میں مینشن ہے، تو یہ 12 غزوات جو ہیں وہ قرآن مجید میں مینشن ہے۔ ٹوٹل 27 غزوات میں آپ نے شرکت کی۔ اب میں ان کو آپ کو انلسٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا غزوہ غزوہ ودان ہے، جس کا ایک نام غزوہ ابوا بھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی، اور ابا وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت آمنہ کی قبر شریف ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ 622 میں ہوا تھا، 623 کے اندر جو ہے ہجری کے حوالے سے، میں عیسوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 623 میں غزوہ بدر ہوا تھا، جس کو یوم البدر بھی کہتے ہیں، اور یہ 17 رمضان کو ہوا تھا، اور یہ مدینہ میں ابھی بھی پہاڑی ہے بدر کی۔ اور اس کے علاوہ 624 میں غزوہ احد ہوا تھا، بدر میں ابو جہل فوت ہوا، جو ہے جو اس قتل ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو غزوہ احد ہے وہ 624 میں ہوا تھا عیسوی میں، اور یوم الفرقان بھی اسے کہتے ہیں، اور ابو سفیان اس وقت کافروں کا لیڈر تھا۔ اور 625 میں کوئی غزوہ نہیں ہوا، 626 میں جو ہے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ 627 میں جو ہے خیبر ہوا تھا، فتح خیبر، اور اس طرح جو آخری غزوہ ہے وہ غزوہ توبہ ہوا تھا 629 میں۔ 630 میں فتح مکہ ہوا تھا، جس کے میں نے آپ کے سامنے سٹیٹس ابھی شروع میں رکھے ہیں۔ تو ٹوٹل 12 غزوات کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ جیسے میں نے بات کی کہ میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں جو سورۃ آل عمران ہے اس کے اندر حج کا ذکر ہے، حج کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے طواف، اس کے علاوہ جو ہے سعی کرنا، اور اس کے بعد جو ہے کیسے منی میں پہنچنا، پھر عرفات میں پہنچنا، مسجد نمرہ میں جا کے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے منی میں مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانی ہیں، منی میں جانا ہے، منی میں شران کو پتھر مارنے ہیں، اور آپ نے وہاں پہ قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے خانہ کعبہ آنا ہے۔ تو یہ ایک پراپر طریقہ مزدلفہ ویلی کا ذکر ہے، وہاں پہ جو جنت المولا جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی مکہ میں۔ تو یہ جو ہے سورۃ آل عمران میں، اور وضو کا طریقہ جو ہے یہ آپ کو جو ہے ایک اور سورت کے اندر بتایا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے ایونٹ، جو معراج کا ایونٹ جو ہے یہ 15ویں پارے میں آیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ جس طرح سر سید احمد خان کے وقت ایک برٹشر تھا ولیم مور، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کی، اور اس نے بک لکھی، اور اس نے یہ چیلنجز کیے تھے کہ معراج کے واقعے کو، تو سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کے اندر اس کا جواب دیا تھا، پراپر سائنٹیفکلی پروف کیا تھا۔ تو اب جو ہے یہ معراج کا واقعہ 15ویں پارے کے اندر ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ اور غار ثور جو ہے یہ
کہاں پہ مینشن ہے؟ یہ غار ثور جو ہے سورۃ توبہ میں مینشن ہے. سورہ توبہ اگر کوئی پڑھے تو وہاں پہ غار ثور، جو یہ پہاڑ ہے غار ثور، جہاں پہ حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے واپسی پہ جاتے ہوئے جو ہے وہ ٹھہرے تھے. اس کے علاوہ جنت اور زمین جو ہے نا یہ اللہ نے بنائی ہے 6 دن کے اندر. یہ کہاں پہ ذکر ہے؟ یہ جو ہے سورہ یونس کے اندر ذکر ہے. سورۃ یونس پہ پڑھے تو وہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ جنت بھی الحمدللہ ہے اور زمین جو ہے اللہ نے بنائی ہے یہ 6 دنوں میں بنائی ہے. اچھا اس کے علاوہ جو وضو کا طریقہ کار ہے، پروسیجر جو ہے، یہ قرآن پاک کی کس آیت میں ہے؟ یہ سورۃ مائدہ میں ہے. تو سب نے یہ بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہماری لرننگ ہوگی، لیکن یہ لرننگ ریوائز کرنی ہے. ان ساری چیزوں کو آپ نے پریکٹیکلی پڑھنا ہے، اوتھینٹسٹی فائنڈ کرنی ہے تاکہ دین کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ آدم جو ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے سورہ اعراف میں. سورہ اعراف اگر آپ کھولیں تو وہاں پہ آپ کو حضرت آدم اور بی بی حوا کا جو ہے پراپر جو ہے ان کی کیسے کریشن ہوئی اور کیسے زمین پہ آئے اور کیسے ان کا پراپر آگے زندگی کا تسلسل شروع ہوا. اچھا اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے ان کے اب کچھ قرآن پاک میں نا ان کو ٹائٹلز دیے گئے ہیں. سورۃ فاتحہ کہتے ہیں ام الخطاب کو. سورۃ فاتحہ ام الخطاب، ام الکتاب جو ہے سورۃ فاتحہ ہے. سورہ یاسین جو ہے نا یہ قرآن پاک کا دل کہلاتی ہے، سورۃ یاسین. اور سورۃ رحمان جو ہے نا اسے کہتے ہیں برائڈ آف قرآن. برائڈ آف قرآن جو ہے یہ سورۃ رحمان کہلاتی ہے. سورۃ اخلاص جو ہے اس کو ثلوث القرآن کہتے ہیں، سورۃ اخلاص کو. اس کے علاوہ جو سورہ بقرہ ہے اور سورۃ آل عمران ہے ان دونوں کو کہتے ہیں زہراوین. زہراوین جو ہے نا یہ دونوں بڑی صورتوں، پہلی بڑی صورت بقرہ ہے مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور دوسری جو ہے سورۃ آل عمران ہے جس میں پراپر جو ہے حج کا ذکر کیا ہوا ہے. ان دونوں صورتوں کو کہتے ہیں زہراوین. اچھا تورات کا مطلب ہوتا ہے، یہ کتابیں ہیں 4 اسلامی کتابیں. تورات جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لائٹ. زبور کا مطلب ہوتا ہے پیسز، اور یہ مطلب نا پیسز لیٹر بکس لکھی ہوئی تھی نا یہ زبور جو ہے. بائبل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گڈ نیوز، اچھی خبر، بائبل. اور یہ ایک بیسیکلی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک ڈفرنس بھی. اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات کو کہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے نا بائبل کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موسٹ ریڈ، زیادہ سے زیادہ بار روز ہم مسلمان پڑھتے ہیں. رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں پراپر قرآن پاک سنایا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور تراویحوں میں بھی سارے مسلمان پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو خاص طور پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں پوچھتی ہیں اس میں حدیث کا مطلب پوچھتے ہیں. حدیث کیا ہوتا ہے کہ میسیج کنوے کرنا. اس کے علاوہ جو کشف کا مطلب ہوتا ہے ویژن. یہ بڑا بڑی دفعہ پوچھا ہوا ہے. یہ جو لیبر انسپیکٹر تھا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر کا پیپر ہے، اس میں یہ پوچھا ہوا تھا کہ کیا مطلب ہوتا ہے کشف کا. کشف کا مطلب ہوتا ہے ویژن، ایک آپ کا سوچ، نظریہ. اچھا اس کے علاوہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، جیسے سورۃ فاتحہ ہے. اچھا اس کے علاوہ نمل جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے چونٹی. سورۃ نمل میں شروع میں 2 دفعہ بسم اللہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ سورۃ نحل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہنی بی. ٹھیک ہے جی، یہ ایم سی کیوز بہت فیمس ایم سی کیوز ہیں، پیپر میں بڑی دفعہ پوچھتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ سورۃ ایک کاف ہے، کاف اس کا مطلب ہوتا ہے غار، کاف. تو اس کے علاوہ انفال کا مطلب ہوتا ہے غار. ٹھیک ہے. مزمل کا مطلب ہوتا ہے کہ wrapped in garments. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کوثر کا مطلب کیا ہوتا ہے. کوثر ہوتی ہے آپ کو کوئی گڈ نیوز ملنی، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو کہہ لو کہ ابنڈنس، کثرت میں کوئی چیز ملنی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ سورۃ الناس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مین کائنڈ. اور اچھا آپ کو پتہ ہے شریعت کے 3 قوانین بھی ہیں، 4. سب سے پہلا آپ نے اجتہاد، دوسرا اجماع، تیسرا سنت، چوتھا قرآن مجید. یہ شریعت کے قوانین ہیں جدھر سے آپ نے کوئی بھی کسی بھی مسئلے کا حل نکالنا ہے. ٹھیک ہے.
اور کیا دوبارہ بتا دوں، اجتہاد، اجماع، قیاس اور سنت اور قرآن مجید، احادیث سنت رسول جو ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کارم کتابین جو ہوتے ہیں نا، کرم الکتبین، دو فرشتے جو ہمارے ادھر رائٹ اور لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرام الکاتبین، ان کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے ایکشنز اور ڈیڈز کو رائٹ ڈاؤن کرنا۔ اچھا قبلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبلہ کا مطلب ہے اینی تھنگ ان فرنٹ، جو آپ کے سامنے ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا خانہ کعبہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے۔ اچھا سدرۃ المنتہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سدرۃ المنتہا کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری درخت، لاسٹ ٹری آف دا ایٹرنٹی، ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا۔ ابلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈس اپوائنٹڈ ون، مایوس کن۔ اور رمضان میں تو ایک بڑی کلیئر اینڈ کرسٹل ہے کہ جو ابلیس ہوتا ہے یہ کنجے میں جکڑا جاتا ہے، اور تمام لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، اور اپنی آنکھ، زبان اور کانوں کا پراپر روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا جی، قرآن جو ہے نا، اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ مینول آف سائنس قرآن کو، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن مجید کا جو سب سے پہلا سبجیکٹ ہے نا، جو موضوع ہے، وہ انسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ سٹون، قرآن مجید میں ایک سٹون کا بھی ذکر ہے، پتھر کا، اور وہ کون سا ہے؟ یقوت کا پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے قرآن مجید کے حافظ کون تھے؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں بیائی گئی تھیں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرسٹ کمنٹیٹر کون تھا قرآن پاک کا، جس نے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کی تھی، اس کی ایکسپلینیشن بتائی تھی، وہ تھا عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس جو تھے، انہوں نے قرآن مجید کی کمنٹری کی تھی۔ اور پہلا بندہ کون تھا جس نے جو ہے قرآن مکہ میں ریسائٹ کیا تھا قرآن پاک؟ وہ تھے عبداللہ بن مسعود۔ دیکھو قرآن پاک مکہ میں پڑھنا اس وقت کے دور میں جب کفار نے آپ لوگ مسلمانوں پہ پابندیاں لگا دی تھیں، تبلیغ کرنے سے ممنوع تھا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تو اس وقت کسی نے اگر قرآن پاک پڑھا تو وہ ایک بڑا ہی عظیم شخصیت تھے، اور وہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود۔ اچھا فرسٹ ٹائم قرآن جو ہے وہ ریسائٹ ہوا تھا مدینہ کی مسجد میں، مدینہ کی مسجد میں، وہ کس نے کیا تھا؟ نبض دیگ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سب کو نا یہ جتنا میں بتا رہا ہوں اس کا میں مٹیریل بھی دوں گا، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، آپ لوگوں کی پریپریشن کروانا جو ہے یہ میرا فرض ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں، اور یہ میں ساری انفارمیشن آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں ایز اے مسلم، یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے علیحدہ بھی۔ اچھا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ کون سا وہ پہلا بندہ تھا جس نے قرآن مجید اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا؟ تو شاہ رفیع الدین، یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے قرآن مجید کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور کب کیا تھا؟ 1776۔ شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ 1702 میں پیدا ہوئے تھے، اور 1752 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین 1776 میں انہوں نے جا کے قرآن مجید کو اردو میں اور لیٹن زبان میں کس نے کیا تھا؟ پرشین زبان میں شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور رفیع الدین نے 1776 میں کیا تھا۔ اور اردو زبان میں قرآن مجید کو کس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا؟ اس کا نام تھا روز، ٹھیک ہے جی۔ اور انگلش زبان میں کی جو اس میں انٹرپریٹیشن دی وہ خلیفہ عبد الحکیم نے کی تھی انٹرپریٹیشن، اور پنجابی زبان میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے قرآن مجید کی، اور وہ کی ہے حافظ لکھوی نے، بڑا فیمس MCQز ہے کہ حافظ لکھوی نے پنجابی زبان میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کی ہے، ترجمہ کیا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ قرآن جو ہے کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے؟ تو 50 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، 50 زبانوں میں، ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے علاوہ اوتھینٹک ٹرانسلیشن جو قرآن پاک کی ہے وہ عبد الیوسف علی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سندھی زبان میں بھی قرآن مجید جو ہے ٹرانسلیٹ ہوا ہے، اور کنہوں نے کیا ہے؟ آخوند عزیز الحلالی، آخوند عزیز الحلالی نے سندھی زبان میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کی ہے، حافظ لکھوی نے پنجابی میں کی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ میں کچھ اور فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا ڈور ہے،
پریفیس ہے. اس کے علاوہ البقرہ اور سورۃ نساء جو ہے یہ 3 پاراز کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. اور سورۃ الگ جو ہے یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. سورۃ الگ بڑی 5 آیات شروع میں نازل ہوئی تھی غار حرا میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لے کر آئے تھے اور حضرت زید بن ثابت نے رائٹ ڈاؤن کی تھی. اچھا اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ جو ہے میں نے بتایا کہ وہ سورۃ الگ جو ہے یہ بھی مکی مدنی ہے اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بھی مکی مدنی ہے. النصر جو ہے یہ سورہ وداع ہے. اور اس کے علاوہ سورۃ اخلاص جو ہے یہ 112ویں سورہ ہے قرآن پاک کی. سورۃ یاسین جو ہے یہ 22ویں سپارے اور 23ویں سپارے کے اندر ہے سورۃ یاسین. اچھا اس کے علاوہ سورہ رحمان جو ہے یہ 27ویں پارے کے اندر ہے اور سورہ رحمان کو برائڈ آف قرآن بھی کہتے ہیں. اچھا پریزنٹ 6 ابھی جو ترتیب ہے قرآن مجید کی وہ توصیفی ہے. یہ 2 ترتیب ہیں تو قرآن مجید کی توصیفی ہے. ٹھیک ہے. 3 سورہ سٹارٹ وتھ کرس لعنت سے. 3 صورتیں لعنت والے لفظ کرس سے سٹارٹ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ سورہ مزمل کی جو 73ویں آیت ہے اس میں قرآن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ. اچھا اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جو وہ خلفۂ راشدین جن کا صحابہ کرام جن کا ذکر جو ہے وہ زمین پہ ہی جن کو خوشی خبری سنا دی گئی تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے. اور ان میں سے جو 10 ہیں وہ کیا کیا ہے کون کون سے ہیں. 4 تو خلفۂ راشدین ہیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زید بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص, حضرت سعید بن زیاد اور لاسٹ جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ. یہ جو عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ تھے ان کو دنیا میں ہی خوشخبری مل گئی تھی. اور اب ہم ذکر کریں گے کہ یہ جو 4 ہمارے خلفۂ راشدین ہیں ان کا دور کب شروع ہوتا ہے. 632 سے لے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد سے لے کے 661 پہ جب حضرت علی کی ڈیتھ ہوتی ہے. اس کے بعد امیاد آ جاتے ہیں. امیاد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ یزید سے آنورڈ وہ 661 سے شروع کرتے ہیں. 750 جب جو محمد بن قاسم کا اینڈ ہوتا ہے تب. اس کے بعد عباسیت خلافت جو ہے یہ 750 سے شروع ہوتی ہے اور 1258 تک چلتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈائنسٹیز شروع ہو جاتی ہیں. وہ ہم پاکستان اسٹڈیز میں پڑھیں گے. مین اسلامک اسٹڈیز شروع کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں ہسٹری ساری کی ساری جو ہے نا ٹائم لائن پتہ ہو. اب میں بتاؤں گا کہ پہلے جو صحابہ کرام میں سے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر. انہوں نے سب سے پہلی دفعہ شریعت کے قوانین میں سے اجتہاد کیا تھا پہلی دفعہ. اس کے علاوہ پولیس کا محکمہ, مردم شماری اور جو 4 تکبیر جنازہ تھا یہ پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ کام ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو میں بات کروں گا کہ پہلے امیہ خاندان کے جو پہلے خلیفہ تھے وہ کون تھے. وہ تھے آپ وسلم کے چاچا معاویہ ابن ابی سفیان, اور جو آخری تھے ان کا نام تھا ماروان II. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ فیمس اسلامک جنرل کون کون سے گزرے ہیں. حضرت امیر حمزہ غزوہ بدر والے بہت عزیز ان کے چچا جی, اور حضرت اسامہ بن زید, حضرت خالد بن ولید, حضرت ابو عبید بن جرہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. حضرت عمرو بن العاص, شرجیل بن حسن, عبد الرحمن بن ابی بکر, طارق بن زیاد اور صالح الدین ایوبی, صلاح الدین ایوبی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق تھے ان کا پیشہ کیا تھا, وہ کاروبار کیا کرتے تھے. ان کا ایک کپڑوں کا کام تھا, کپڑے کا. اور اس کے علاوہ ان کے پاس نا ایک اللہ کی طرف سے خاص معجزہ تھا. وہ کیا تھا کہ وہ خواب جو ہے نا ان کی انٹرپریٹیشن کر لیتے تھے, خوابوں کی نالج آف ڈریمز تھا ان کے پاس. اس کے علاوہ جو خلافت حضرت ابو بکر کے دور میں جن لوگوں نے نعوذ باللہ اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کے خلاف جو جہاد کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے. اور زکوٰۃ کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ جو توجہ کی تھی, زکوٰۃ کو بھی عملی طور پہ انہوں نے لوگوں سے لیا. اس کے علاوہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اجتہاد کیا تھا, حضرت ابو بکر صدیق. اور حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تھا 616 میں, 34 سال کی عمر میں, 16 میں. اور حضرت عمر فاروق اگر تھوڑی دیر اور نکال جاتے تو یہ
کنفرم تھا کہ اسلام جو ہے نا پوری اس ٹائم میجورٹی میں ہوتا ریلیجن جو جس کے فالورز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق کے دور میں الصلاۃ خیر من النوم جو نماز فجر کے اندر ایڈیشن ہوئی ہوئی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں مردم شماری، پولیس کا محکمہ اور نماز جنازہ اور یہ اذان. اچھا، جو جمعے کی نماز میں دوسری دفعہ اذان دی جاتی ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں تھی کنفرمیشن. اور گھوڑوں کے اوپر جو لیوی لی جاتی ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں، اور ہجری کیلنڈر جو ہے یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا. اور اس کے علاوہ جیل کا جو ادارہ ہے یہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں. مجلس عام جو ہے یہ بنائی گئی تھی پارلیمنٹ، مجلس عام. اچھا جی، اس کے علاوہ جو حضرت علی جو ہے وہ زکوٰۃ کو گھوڑوں سے انہوں نے ختم کر دی تھی حضرت علی نے. اور حضرت علی نے جو ایوارڈ کیا تھا ذوالفقار ان غزوہ احد، حضرت علی کو ذوالفقار اور غزوہ احد میں ٹائٹل ملا تھا. اچھا، اس کو حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کی جو شادی ہوتی ہے یہ 2 ہجرہ میں ہوتی ہے جب مدینہ میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عثمان نے تمام غزوات میں شمولیت اختیار کی ہے، لیکن غزوہ بدر کے اندر نہیں. جو حضور کا پہلا غزوہ ہوتا ہے اس میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی. اچھا، حضرت عثمان کو مائیگریٹ کیے تھے انہوں نے حبشہ کی طرف. اور اس کے علاوہ حضرت عثمان کے ہاں جو حضور کی 2 بیٹیاں تھیں ان میں رقیہ اور ام کلثوم ہے. اچھا فرینڈز، اس میں اب جیسے کہ میں نے بات کی کہ خلفۂ راشدین کی، تو خلفۂ راشدین سے پہلے جو نبی تھے ان کے بھی کچھ پیشے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، ان کے ٹائٹلز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کا جو ٹائٹل تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا حضرت آدم کا ابو البشر. ابو البشر جو ہے تمام بشروں کا ابو جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اس کے علاوہ ابو البشر ثانی جو ہے یہ نوح علیہ السلام کا تھا. ابو البشر ثانی اکیلا ابو البشر حضرت آدم کا، ابو البشر ثانی جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا، اور آدم ثانی جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا، آدم ثانی بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ شیخ الانبیاء نجی اللہ، شیخ الانبیاء نجی اللہ جو ہے یہ کس کا ٹائٹل ہے؟ حضرت نوح کا. حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بڑی ہسٹری ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. تو ان کے 3 ٹائٹل ہیں. ایک ٹائٹل ہے شیخ الانبیاء نجی اللہ، ایک دوسرا ٹائٹل ہے آدم ثانی، تیسرا ٹائٹل ہے ابو البشر ثانی. اس کے علاوہ جو ان کا ٹائٹل حضرت ابراہیم کا ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ابو الانبیاء بھی انہیں کہتے ہیں، فادر آف پروفٹس انہیں کہتے ہیں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کو، اور خلیل اللہ بھی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو اور کون کون سے انبیاء کرام ہیں، جس میں حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بتوں کو جو ہے تباہ کیا تھا، گرایا تھا، اور 300 سے زیادہ بت جو تھے وہ خانہ کعبہ میں انہوں نے گرائے تھے. اس کے علاوہ ابو العراب جو ہے نا، ابو العراب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم کی 2 وائفز تھیں، بی بی ہاجرہ، ٹھیک ہے، اور دوسری کا نام. اچھا، اس کے علاوہ جو بڑی ہی فیمس ٹائٹلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم کی 2 شادیاں تھیں. ایک شادی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ایک شادی سے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کا ٹائٹل تھا ابو العرب، اور حضرت اسماعیل کو ذبی اللہ بھی کہتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام منی میں لے کر چلے گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے. قربانی کا جو ہمارے پاس ایک تسلسل چل رہا ہے، یہ بیسیکلی یہی کانسیپٹ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا تھا کہ اللہ کے لیے قربانی دیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینی چاہیے، اور پھر دمبا اور یہ والا قصہ. اچھا، اس کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے نا جی، ان کا ایک بڑا ٹائٹل زبردست ہے. ان کو ٹائٹل ملا تھا اسپیکر آف دا پروفٹس، خطیب الانبیاء، انبیاء کو خطاب کرنے والے اسپیکر ان کے. حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں ان کا ٹائٹل ہے ذوالنون. ذوالنون مطلب لارڈ آف دا فش. یہ حضرت یونس کا تو قصہ بھی ہے نا کہ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی طاقت، کہ اللہ اتنے بادشاہ ہیں کہ انہوں نے حضرت یونس کو 40 دن مسجد کے مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے رہنے کے بعد بھی زندہ باہر نکال لیا. کمال. اچھا، اس کے علاوہ حضرت یونس جو ہے نا شبیہ الحوت بھی ہیں، ٹھیک ہے. حضرت داؤد جو ہے نجیب اللہ، بڑے فیمس ہیں. یہ ایم سی کیوز بنتا ہوتا ہے کہ نجیب اللہ جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت داؤد پہ کتاب بھی نازل ہوئی ہے.
اچھا اس کے علاوہ حضرت یعقوب جو ہیں انہیں اسرائیل کے لقب سے پہچانا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ جو ہیں انہیں کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو اسپیک ود اللہ، کلیم اللہ مطلب اللہ سے جو بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں روح اللہ، حضرت مریم کے بیٹے، ٹھیک ہے جی، اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے حضرت آدم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، حبیب اللہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے حبیب اللہ۔ اور اس کے علاوہ النبی الختیم، ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ صدیق اکبر حضرت ابو بکر، خلفۂ راشدین میں ابو بکر کا صدیق اکبر، اور فاروق اعظم حضرت عمر فاروق کا، اور ذو النورین حضرت عثمان کا، اور دا گیٹ آف نالج جو ہے نا یہ حضرت علی کا، اور سردان جنت جو ہے نا سردار جنت حضرت حسن اور حضرت حسین ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، اور فتح خیبر حضرت علی کو کہتے ہیں، فتح خیبر 627 میں۔ اور اس کے علاوہ جو فتح ایران جو ہے نا حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت گریٹ جنرل تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایجپٹ جو ہے نا مصر، اس کو فتح کرنے والے تھے حضرت عمرو بن العاص، حضرت عمرو بن العاص جو تھے ایران کو انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا۔ صفی اللہ کس کا لقب ہے؟ صفی اللہ جو ہے یہ بیسیکلی حضرت خالد بن ولید، یہ جتنے جنرلز ہیں ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات سے نوازا تھا۔ حضرت علی، اس کے علاوہ جو میں نے ذکر کیا ڈفرینٹ، سعد بن ابی وقاص کا فتح ایران، فتح جو مصر ہیں ان کا، عمرو بن عاص، حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کو صفی اللہ کہتے ہیں۔ سید شہداء حضرت امیر حمزہ کو کہتے ہیں سید شہداء۔ اچھا فرینڈز، اب ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کل ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں نے بتایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہے وہ بتائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی کی جو برتھ ہوتی ہے 601 میں ہوتی ہے، 601 عیسوی میں ہوتی ہے، اور جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ 17 رمضان کو 610 میں نازل ہوتی ہے۔ نبوت یہاں سے آغاز ہوتا ہے 610 میں، نبوت کا آغاز اب نبوی بھی شروع ہو جانی ہے، اور ابھی جو عیسوی ہے وہ 610 ہے، ہجرت تو آگے 622 میں شروع ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جو پہلی ہجرت کی تھی ابسینیا کی طرف، افریقہ کی طرف، وہ 5 نبوی کو کی تھی، رجب کی 5 نبوی تھی، اور بنو ہاشم نے بائیکاٹ کیا تھا جو محرم کے اندر 7 سے 10 3 سال کے لیے بائیکاٹ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ابو طالب جو حضور کے چچا تھے ان کی ڈیتھ کب ہوتی ہے؟ 619 میں۔ حضرت علی کے جو والد ہیں 619 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ 12 سال کی عمر میں سیریا کا ایک بزنس کے لیے سفر کیا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو سفر کیا تھا وہ کب کیا تھا؟ وہ 10 بیسیکلی شوال کی 10 نبوی کو کیا تھا۔ اچھا اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ فرسٹ رضائی جو تھی وہ رجب کی 2 کو ہی تھی 624 میں۔ قبلہ کب چینج ہوا تھا؟ یہ 15 رجب کو ہوا تھا، اور 624 کے اندر قبلہ چینج ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ بیٹل آف بدر جو ہے 624 میں ہوتی ہے۔ اسیسینیشن جو کعبہ کی ہوتی ہے یہ اس کے علاوہ امپورٹنٹ جو ہے برتھ آف حسن جو ہے وہ بڑی فیمس ہے، 625 میں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بیٹل آف احد جو ہے 625 میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فیمس جو ہے وہ سیج آف طائف جو ہے۔ فرینڈز اس کے علاوہ کچھ بڑے امپورٹنٹ فیکٹس بتاؤں گا نبیوں کے بارے میں، جس میں ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ بیسیکلی 90 فیٹ ان کی ہائٹ تھی، اور جمعے والے دن ہی اللہ نے بنایا تھا۔ اور ان کی جو سری لنکا کے اندر جو سائلون کا پرانا نام تھا ادھر وہ لینڈ کیے تھے، اور ان کی ایڈمز پیک ماؤنٹین ادھر مونومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت آدم نے سیرین زبان کے اندر الفاظ بولے تھے جو ریکارڈ میں ہیں، اور حضرت آدم جو ہے نا 1,00,000 لینگویجز جانتے تھے، انہیں کہتے ہیں روح البیان۔ اچھا اس کے علاوہ جو ان کے بیٹے تھے وہ 3 تھے، قبیل، حبیل اور شیش، اور 2 بیٹیاں تھیں۔
اس کے بعد ہی یہ قبائل اور اس کے بعد ہی عوام جو ہے پاپولیشن بڑی قبیلوں میں بیٹھ کے لوگ. اچھا ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام تھا حضرت شیش کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام بھی آدم تھا. سوری حضرت آدم کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ حضرت شیش علیہ السلام تھے. اور ایج آف حضرت آدم جو ہے نا ایٹ دا ٹائم آف برتھ آف حضرت شیش 130 سال تھی. 130 سال تھی جب آخری بیٹا حضرت آدم کا ہوا ماشاءاللہ. اور حضرت شیش جو ہیں وہ دوسرے پروفٹ تھے آفٹر حضرت آدم. اس کے علاوہ قبیل نے حبیل کو قتل کر دیا تھا کیونکہ قبیل چاہتا تھا وہ اکلیمہ سے شادی کرے. یہ پہلی جو قتل ہوا تھا عورت کی بنا پہ اکلیمہ کو لے کے قبیل نے اپنے بھائی حبیل کو قتل کر دیا تھا. اور جو پہلا بندہ دوزخ میں جائے گا وہ قبیل ہے. اور حضرت آدم نے جو مسجد بنائی تھی پہلی مسجد بنائی تھی زمین پہ. اور حضرت آدم کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو حضرت آدم کی عمر تھی 950 سال. سبحان اللہ. 130 سال کی عمر میں ان کو آخری بیٹے ہوتے ہیں اور شیش علیہ السلام اور 950 سال جو ہے ان کی ٹوٹل ایج تھی. اور اس کے علاوہ حضرت آدم جو ہے ان کی قبر سعودی عربیہ میں ہے. اور حضرت سیکنڈ جو پروفٹ ہیں حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا ان کو نبوت ملی تھی 40 سال کی عمر میں. اور سام حام اور ریفاس جو ہے نا یہ حضرت نوح کے بچے ہیں. حضرت نوح جو ہے وہ عراق میں بھیجے گئے تھے. اور اس کے علاوہ حضرت نوح نے 5 آئیڈلز کی جو ہے حضرت نوح کی جو قوم ہے وہ 5 آئیڈلز کی ورشپ کرتی تھی 5 بتوں کی. اور قوم نوح جو ہے اس کو بارش کے طوفان سے جو ہے نا اللہ نے غرق کیا تھا قوم نوح کو. اور اس کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام ہے وہ آلموسٹ جو ہے نا 400 یارڈ اور 100 یارڈ کے ایریے میں ان کی آرک تھی. اچھا جی. اس کے علاوہ جو فیمس حضرت صالح علیہ السلام ہے ان کی قوم تھی بنی سمود. نیشن آف بنی سمود وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تھی. بنی سمود جو ہے وہ وادی القرا اور وادی الحجر میں رہتے تھے. اس کے علاوہ بنی عاد جو تھے وہ یمن میں سیٹلڈ تھے. حضرت لوط جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری تھے. اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ چاچا تھے حضرت لوط کے. اور سارہ جو تھی حضرت ابراہیم کی وائف تھی.